السلام علیکم جی۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو اس کے بارے میں بتاتا چلوں اور ساتھ وہ کلپ بھی لگا دوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا ہے۔ کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا کینیڈا کے اندر ایک بیان ہو رہا تھا، تو اس میں طارق مسعود صاحب جو ہے وہ شریک تھے۔ اس بیان کے اندر ان کی زبان سے کچھ لفظ ادا ہوئے، اور پہلے لفظ جو انہوں نے قرآن کے بارے میں کچھ کہا گرامر کے حوالے سے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ تو اس کے اوپر کچھ علماء کرام نے ایک وضاحت کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور قرآن کی بھی توہین کی ہے۔ تو اس پہ مفتی طارق مسعود صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے انہوں نے کلپ بنایا، اس کے اندر پوری وضاحت دی کہ نعوذ باللہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ میرے ذہن و گمان میں یہ خیالات آ بھی نہیں سکتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکوں۔ وہی جو مسلمان ہیں جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے میں وقف کر دی، ہمیں انہوں نے کھل کے دین کے بارے میں بتایا، انہوں نے سب سے زیادہ جو زور دیا وہ آج کے نوجوانوں کو بڑی ہی اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا ان کے بارے میں کہ وہ نوجوان غلط طریقوں پہ جا رہے ہیں، غلط راستے میں جا رہے ہیں، آگے کھائی ہے، وہ گر جائیں گے۔ تو شادیوں کے اوپر انہوں نے بڑے تفصیلاً جو ہے فیملی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ آج کا جوان جو ہے وہ کتنا ہی خطرناک ہو چکا ہے۔ تو آپ بھی ان کے کلپ سننے کے بعد اپنے ذہن میں یہ اس چیز کو سمجھ کے اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے حقیقت میں کچھ اس طرح اگر ان کے لہجے سے یا ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا ہوئے ہیں تو کیا یہ گستاخ رسول کی زمرے میں آتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جو شخص اہل علم میں سے ہو، جو علم رکھتا ہو، تو وہ کبھی بھی یہ چیز تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے، پہلے اس چیز کو پورا سنیں کہ کیا اس شخص نے کہا کیا ہے، اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد جاننے کے بغیر ہم کسی کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے آ کے تمام مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں